نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کی تاریخ میں اگر مشاہدہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو گمراہی کا آغاز بر صغیر میں سر سید احمد خان سے شروع ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان ان کے علم میں، وسعت نظری میں اور وسعت ذہنی میں کبھی بھی اختلاف نہ کیا جا سکا ہے، نہ کیا جائے گا اور نہ ممکن ہے اس سے اختلاف کرنا۔ سر سید احمد خان ایک بڑے وسیع الفکر آدمی تھے اور بڑی وسیع الذہنی کے مالک تھے، اور سر سید احمد خان کی خامی یہ تھی کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس وقت کی جدید فکر کو قدیم فکر سے ہم آہنگ کر دیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ سے ملنے والا علم ہے اس کو تھیالوجیکل میتھڈ سے ملنے والے علم سے ہم آہنگ کر دیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں علم، ان کی منہج، ان کا انداز فکر، ان کا بیانیہ، ان کا طرز فکر اور سوچ وہ بالکل الگ ہے۔ اس لیے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہاں تجربات کو سامنے رکھا جاتا ہے، ہر چیز کاز اور ایفیکٹ کی بنیاد پر ہے۔ یہاں کاز ہے تو ایفیکٹ ہے، اگر ایفیکٹ ہے تو کسی کاز کی وجہ سے ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ میں ضروری ہے کہ آپ ایک علت اور ایک معلول پر بنیاد کو قائم کریں گے، اور سائنٹیفک میتھڈ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور معلول دونوں ہی آپ کے سینسز میں آ رہے ہوں، وہ آپ کے سینسز، احساسات کے حدود اور قیود اور اس کی جو حدیں ہیں اس کے اندر رہے، جبکہ جو تھیالوجیکل فیکٹس ہے وہ بالکل بھی اس انداز کا نہیں ہے۔ اس میں کاز اور چیز ہے، ایفیکٹ اور چیز ہے۔ بعض اوقات کاز اینڈ ایفیکٹ میں اتنی دوری ہوتی ہے مابعد طبیعیات میں کہ اس کاز کو اس ایفیکٹ کے لیے جوڑنا عام طور پر وہ توہمات سمجھ لیا جاتا ہے، یا اس کو بے وقوفی قرار دے دیا جاتا ہے، یا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اس سے تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں میدان بالکل الگ الگ میدان ہیں، سائنس کا میدان اور مابعد طبیعیات کا میدان۔ سائنس اور مابعد طبیعیات یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن سر سید احمد خان کی کوشش یہ رہی پوری زندگی کہ وہ ان دونوں کو ایک کر دے، جس کی وجہ سے ان کی فکر میں اور ان کی سوچ میں، ان کی تفسیر میں، ان کے افکار میں اور تعلیمات میں ہمیں ایسی بے شمار چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے آج کا مذہبی فکر کا آدمی ان کو گمراہ کہنے پر مجبور ہے، اور ان پر یہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ وہ تو گمراہ تھے، یہ نیچری تھے، یا دہریہ تھے، یا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا دین کو وہ سمجھتے نہیں تھے، یا ایمان نہیں تھا ان کا۔ وہ کوئی بھی اس کا نام رکھ سکتا ہے یا نام دے سکتا ہے، لیکن بصد احترام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں، ان کی وسعت نظری میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کیا جا سکا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فکر اور سوچ کی وہ بنیاد لے کر چلے تھے وہ غیر فطری تھے، اس لیے کہ سائنس کے طریقہ کار کو اور مابعد طبیعیات کے طریقہ کار، یا یوں سمجھ لیں کہ فزکس کے طریقہ کار کو میٹا فزکس کے طریقہ کار پہ، یا میٹا فزکس کے طریقہ کار کو فزکس کے طریقہ کار پہ اپلائی کرنے سے کبھی بھی وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جس کا عام طور پر ہم ایک علم کی وجہ سے نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گمراہی بر صغیر میں جو شروع ہوئی ہے وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم آئندہ مواقع میں یا دوسری قسطوں میں اس کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ ان سے جو کج فکری شروع ہوئی ہے اس کے اثرات پھر کہاں کہاں پر جا کر پھیلے ہیں اور کہاں کہاں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔